نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان نہایت ہی خاص اور اہم موضوع پر ہے، کیونکہ آج میں اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ حالت حیض میں مباشرت کرنا کیسا ہے۔ اگر حیض کی حالت میں کوئی اپنے شوہر کے ساتھ، کوئی بیوی یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، ہم بستری کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی صاف صاف آیت کریمہ تھی جو کہ میں نے آپ سبھی کے سامنے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا۔ اس سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے قریب تک جانے سے منع کیا گیا اور وہ کام کرنے سے بھی منع کیا گیا جس کے ذریعے سے ہم بستری کی خواہش پیدا ہو۔ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو اس سے جمع کرنا سخت حرام، گناہ کبیرہ، ناجائز، حرام اور حرام ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی صحبت کا ارادہ ہو تو پہلے عورت سے دریافت کر لے، اور عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر وہ حائضہ ہے تو مرد کو اس بات سے آگاہ کر دے اور اسے مباشرت کرنے سے روک دے، ورنہ یہ بھی گنہگار ہوگی۔ حضرت علامہ طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی میں ہے کہ عورت پر واجب ہے کہ اگر وہ پیریڈز کی حالت میں ہے، اگر وہ حائضہ ہو تو اپنی حالت سے شوہر کو واقف کر دے تاکہ شوہر مباشرت نہ کرے، ورنہ عورت سخت گنہگار ہوگی۔ ایک مسئلہ میرے درپیش آیا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر شادی کی پہلی رات اگر عورتوں کو حیض شروع ہو جاتا ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، تو اکثر مرد بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باوجود اس کے کہ عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے جمع کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر عورت حائضہ ہو تو اس سے کبھی کسی طرح مباشرت کرنا جائز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہے، چاہے شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کی پہلی ہی رات سے اپنی بیوی کو ان مسائل سے آگاہ کرے۔ یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو ان مسائل سے آگاہ کرے، لیکن آج افسوس ہوتا ہے یہ کہنے پر کہ بیویوں کے منع کرنے کے باوجود بھی شوہر نہیں مانتے۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین جو نماز، طہارت وغیرہ میں کام آتا ہے، عورت کو سکھائے۔ اگر نہ سکھائے گا تو عورت کو باہر جا کر عالم دین سے پوچھنا واجب اور فرض ہے۔ اگر شوہر نے سکھا دیا تو اس کی بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا عورت کو درست نہیں۔ اگر دین سکھانے میں قصور کرے گا تو خود گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی عورت کو دین سکھائیں، روزمرہ کے ضروری مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل سکھائیں۔ لیکن آج مرد خود ہی لا علم ہے، خود ہی نادان ہیں، خود ہی ان پڑھ ہیں، تو پھر اپنی بیویوں کو کیا سکھائیں گے؟ میری گزارش ہے میری اس قوم سے، میری مسلمان امت سے، میرے نوجوان بھائی بہنوں سے کہ وہ علم دین کو ضائع نہ کرے، علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ علم دین دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ اور میری ماں بہنوں کے لیے یہاں ایک نہایت ہی خاص موقع ہے، کیونکہ میں سیدہ منت قادری آن لائن عالمہ کلاسز کراتی ہوں۔ میرے پاس الحمدللہ بہت سی خواتین علم دین حاصل کر رہی ہیں، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہی ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی موقع ہے، آن لائن گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم سیکھیں، قرآن کے احکام سیکھیں، ضروریات دین کے مسائل سیکھیں، کیونکہ اس کو سیکھنا ہم سبھی پر فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ میں اپنی موضوع کی طرف واپس آنا چاہوں گی کہ حالت حیض میں معاشرت کرنا کیسا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے صحبت کرنا سخت حرام ہے، جو کہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ جو حائضہ عورت سے وطی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو کاہن یعنی جادوگر کے پاس گیا یا اپنی حائضہ عورت سے صحبت کی وہ اس چیز سے لا تعلق ہو گیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج ہمارے نوجوان نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس گناہ کو کر رہے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا قرآن اور حدیث سے تو ناجائز اور حرام قرار دیا ہی گیا ہے، لیکن چلیے میں اس کے سائنٹیفک اور دنیاوی نقصانات بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ عورت سے حیض کی حالت میں مباشرت کرنے سے مرد اور عورت کے جذام کوڑھ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ حکیموں نے لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں صحبت کی اور حمل ٹھہر گیا تو وہ اولاد ناقص یعنی ادھوری پیدا ہوگی، جذامی پیدا ہوگی۔ حالت حیض میں صحبت کرنے سے عورت کو سخت نقصان ہے، کیونکہ عورت کے فرج سے لگاتار گندا خون خارج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقام نہایت ہی نرم و نازک ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسی حالت میں جمع کیا گیا تو اس مقام پر رگڑ کی وجہ سے وہاں زخم بن جاتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ زخم میں گرمی کی وجہ سے پیپ بھر جاتا ہے، اور بعد میں مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی شوہر جو اپنی بیوی کی بات ماننے سے انکار کرتا تھا اپنی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو ہے ہی بیکار، اور اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق حالت حیض میں مباشرت کرنے سے سوزش رحم اور سوزاک اور آتشک وغیرہ جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، اس لیے حالت حیض میں جنسی اختلاط مضر اور سخت نہایت ہی صحت کے لیے مضر قرار دیے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد کو شہوت کا زور ہے اور ڈر یہ ہے کہ کہیں زنا نہ ہو جائے، کہیں گناہ کبیرہ نہ سرزد ہو جائے، تو ایسی حالت میں مرد کیا کرے؟ تو ایسی حالت میں عورت کے پیٹ پر اپنے آلے کو مس کر کے انزال کر سکتا ہے، جو کہ جائز ہے، لیکن ران وغیرہ ناجائز ہے کہ حالت حیض میں ناف کے نیچے سے گھٹنے تک اپنی عورت کے بدن کے حصے کو چھونا یہ سخت گناہ اور حرام ہے۔ اس مسئلے کو احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 95 میں ذکر کیا گیا۔ اور یاد رہے یہ مسئلہ ایسے شخص کے لیے ہے جسے زنا ہو جانے کا غالب گمان ہو، جسے یقین ہو کہ زنا سرزد ہو ہی جائے گا، تو اس شخص کے لیے یہ حکم لگایا جائے گا، تو وہ اس طرح سے فراغت حاصل کر سکتا ہے، لیکن صبر کرنا اور ان دنوں مباشرت سے پرہیز کرنا ہی افضل ہے۔ حیض کی حالت میں کیا عورتیں اچھوت ہو جاتی ہیں؟ کچھ لوگ عورتوں کو حالت حیض میں ایسا ناپاک اور اچھوت سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا کھانا، اس کے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی وغیرہ پینے سے بھی اعراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عام خیال ہے کہ جس کمرے میں حائضہ عورت ہو وہ کمرہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے موقع پر کسی بزرگ کی فاتحہ آ جائے تو اس گھر میں فاتحہ بھی نہیں کی جاتی۔ اگر فاتحہ دی بھی جائے تو یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسی عورت کا ہاتھ بھی ان چیزوں کو نہیں لگنا چاہیے جو فاتحہ کے لیے رکھی جانی ہیں۔ غرض کہ حائضہ عورت کے متعلق کئی طرح کی جاہلانہ باتیں آج قوم مسلم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ سب لغو اور فضول اور محض جہالت ہے۔ یاد رکھیے پیریڈز کی حالت میں عورت فاتحہ کا کھانا پکا بھی سکتی ہے اور بغیر قباحت کے اس کو کھا بھی سکتی ہے۔ جو چیز منع ہے وہ صرف فاتحہ دینا منع ہے، کیونکہ فاتحہ کرنے میں قرآن کریم کی سورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں حیض کی حالت میں فاتحہ پڑھ نہیں سکتی، البتہ اس کا کھانا پکا بھی سکتی ہیں اور خود کھا بھی سکتی ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ حالت حیض میں عورت کو اچھوت سمجھتے ہیں، ان کے متعلق شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ناجائز و گناہ کا کام کرتے ہیں اور مشرکین یہود اور مجوس کی رسم مردود کی پیروی کرتے ہیں۔ حالت حیض میں صرف صحبت ناجائز ہے، بس اسی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مشرکین و یہود اور مجوس کی طرح حیض والی عورت کو بھنگن مہترنی سے بدتر سمجھنا بہت ہی ناپاک خیال ہے اور نرا ظلم عظیم ہے۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ فتاوی مصطفیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔
میں اس کے متعلق حدیث پاک بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا کر کے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں۔ فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں۔ اس کو صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الحیض باب نمبر 3 صفحہ 143 میں ذکر کیا گیا۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حائضہ ہونے سے عورت ناپاک تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کو چھوئے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حالت حیض میں کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض کی حالت میں ہم بستری تو سخت حرام، گناہ کبیرہ اور ناجائز ہے، لیکن عورت کا بوسہ لے سکتے ہیں، بغل گیر کر سکتے ہیں، اور خبردار بوسو کنار تک ہی رہے، اس سے آگے مباشرت تک نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح ایک ہی پلیٹ میں ساتھ کھانے پینے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ ایک ساتھ کھانا پینا، عورت کا جھوٹا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، غرض کہ عورت سے ویسا ہی سلوک رکھے جیسا کہ عام دنوں میں رکھتا تھا، اسے اچھوت نہ سمجھے۔ حیض کی حالت میں عورتیں ناپاک تو ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس حدیث پاک کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو جس جگہ میرے لب لگے ہوئے ہوتے تھے آپ برتن میں اسی جگہ اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ میں ہڈی سے گوشت نوچ کر منہ سے توڑ کر کھاتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیتی تو حضور اپنا دہن شریف اسی جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھیں اور قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی حسین اور خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ انہیں حیض کی حالت میں ناپاک نہیں سمجھا، انہیں اپنے سے جدا نہیں کیا، بلکہ امت کو یہ پیغام دیا کہ حیض کی حالت میں عورت ویسی ہی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جیسے کہ پاکی کے ایام میں رہ سکتی ہے۔ صرف وہ چیز منع کی گئی جو کہ مباشرت ہے، جو کہ جماع ہے، اس کے علاوہ عورت کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ حیض کے بعد صحبت کب جائز ہوگی، حیض کے بعد غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبھی ان مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔